لله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعدال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يقربن مصلانا من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا میں ایک مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے. نہ کسی کو اپنے آنے کے بارے میں کوئی اختیار ہے، نہ کسی کو اپنے جانے کے بارے میں کوئی اختیار ہے. آنے والے کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کون آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کس حال میں آ رہا ہے. سائنس نے بڑی ترقی بھی کر لی، بڑی تگ و دو بھی کر لی، اور بڑی معلومات بھی حاصل کر لی، لیکن شریعت نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ مذکر آ رہا ہے یا مؤنث آ رہی ہے. شریعت کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، شقی ام سعید، آنے والا نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، اللہ کی طاعت گزاری کرنے والا ہے یا نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کی مان کے چل کے کامیاب ہو کے جانے والا، بہترین انجام پانے والا، یا نافرمانی میں پکڑ کی موت مر کے ہلاک ہونے والا، ہلاکت کا انجام، تباہی و بربادی کا انجام پانے والا. شریعت نے تو یہ کہا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی چاہت اور محبت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ کامیاب ہو جائے، اللہ کا بندہ ناکامی سے بچے، ناکامی نامرادی سے، خیابت و خسران سے، تباہی و بربادی سے، ذلت و رسوائی سے محفوظ ہو، اور اس کو دو جہانوں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ملے. اسی کامیابی کو تک پہنچانے کے لیے، راستہ دکھلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لاتے رہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم، سب سے پہلے نبی حضرت آدم. آدم علیہ السلام کے بعد جب انسانیت کا نظام پھلا پھولا پھیلا اور خوب بڑا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شریعت کا زمانہ شروع ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء آتے رہے. اللہ کہتے ہیں میں نے پھر نبی بھیجے. پھر ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے نبی بھیجے. ثم قفینا بآثارہم، پھر ایک نبی گیا اس کے پیچھے دوسرا نبی. مسلم شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کا جو سیاسی نظام تھا، ان کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، وہ سب انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات چلاتے تھے. کلما حلق نبی خلف بعدہ نبیا، جب کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتا، پیچھے نیا نبی آ جاتا. نبی کی زندگی میں نبی تربیت پا کے پھر آپ کے بعد نبی بن جاتا. دیکھو حضرت ذنون، جیسے دیکھو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور بعد میں نبی بن گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ساتھ ہارون ہیں، موجودگی میں نبی بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو مدین میں شعیب علیہ السلام نبی ہیں، مصر میں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے پاس بھانجا لوط علیہ السلام نبی بن گیا، مبعوث ہو گیا نبی بن کے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر پے در پے نبی آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں بعض اوقات تو محلوں کے اعتبار سے نبی آئے، محلوں کے اعتبار سے۔ اور انبیاء کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کی مان لیں، لوگ اللہ کی مان لیں، لوگ اللہ کی مان لیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ کامیابی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بس اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد میں جب تذکرہ ہو رہا ہے نافرمانوں کا، ان کی نافرمانیوں کا، ان کی بے شرمیوں کا، ان کی سرتابیوں کا اور ان کی شرارتوں کا، تو پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، میں ان کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا، کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ پھر ایمان والوں کی طرف روئے سخن مڑتا ہے، اے کلمہ گو مسلمانوں، اے اللہ کے رسول کو ماننے والوں، تمہیں کامیابی چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ اگر اس طرز پہ رہو گے تمہارے عمل بھی باقی ہیں، عقیدہ بھی زبردست ہے اور تم امیدوار ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ عسیٰ ان یکونوا من المفلحین، تم امیدوار ہو کہ اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عمل بچا کے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے فارمولہ جو قرآن دے رہا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ اور پھر سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور ہمارے نبی کی دعوت سب نبیوں پہ غالب آئی، ہمارے نبی کی شریعت تمام انبیاء کے شرائع پہ غالب آئی، ہمارے نبی کی امت تمام امتوں پہ غالب آئی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا لایا ہوا دین بھی، آپ کی شریعت بھی، آپ کی دعوت بھی قائم و دائم ہے، شاد باد و آباد ہے۔ اور جس نے میرے نبی کی سنت کو پکڑا، دامن کو تھاما، میرے نبی نے فرمایا عدوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے تھام لو، پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اس کو اللہ نے چمکایا ہے۔ آخرت کی چمک تو ہے لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی اللہ چمکا کر چھوڑتے ہیں۔ آج ہم حدیث پڑھتے ہیں، بخاری کا نام لیتے ہیں، اور بخاری سے اوپر جتنے بیچ میں سلاسل ہیں، جتنے بیچ میں ائمہ حدیث ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ہر سند میں 4 5 6 مشائخ حدیث جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جب ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، نبی کے فرمان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ان کے تذکرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی جو شریعت لے کے آئے ہیں نا، وہ کامل و اکمل ہے، لیکن جب کبھی ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہے اور معاشرے کے اندر بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور بے مروتی اس قدر زیادہ ہے کہ ہر آدمی دین کے معاملے میں اسکالر بنا ہوا ہے۔ جب کوئی عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو لبرلز کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے نئے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، نئے راستے مسلمانوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ شریعت اللہ کی نازل کردہ ہے، اللہ تمہاری عقلوں کا بھی خالق و مالک ہے، تو تمہاری عقل چھوٹی سی ہے، جو اس کو بنانے والا ہے اس کی عقل کا کیا کہنا، تمہارا علم تھوڑا سا ہے، جو تمہیں علم دینے والا اس کے علم کا کیا کہنا، تمہاری دانائی کیا ہوگی۔ اللہ واللہ علیم حکیم، علم بھی اس کا، حکمت بھی اس کی، عزیز و عزت والا، عزیز وہ زبردست، وہ قادر، وہ قہار، وہ غفار، وہ منتقم، وہ قدرت والا، وہ طاقت والا، وہ حکومت والا۔
تو جو بات اس نے بتائی ہے اسے تمہاری عقل نہیں سمجھتی ہے تو تمہاری عقل کا فتور ہے، تمہاری سمجھ کا قصور ہے۔ میرے اللہ کا حکم، اور پھر اللہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل، کسی کی جرت نہیں ہے تو اللہ سے سوال کرے خدایا آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، واللہ غنی، اسے کسی کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ انتم الفقراء، تم سارے محتاج ہو۔ تو پھر یہ طرح طرح کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں موسمی برساتی مینڈک، یہ دین کے معاملے میں ٹر ٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ تبرہ کرتے ہیں اللہ کے احکام پہ، نبی کی سنت پہ، میرے صحابہ کی طرز پہ، نبی کے پیاروں کی زندگی پہ۔ پھر یہ شور کرنا شروع کہ ہمارا پڑھا لکھا مسلمان غریب، چونکہ گہرائی تو دین کے علم میں ہوتی کوئی نہیں، مطالعہ کرنا کوئی نہیں، علماء کے پاس بیٹھنا کوئی نہیں، ادھر قرآن کا درس ہوتا ہے ان کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، حدیث شریف بیان ہوتی ہے، ان کے ٹیلی ویژن پر ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہمیں مدرسے میں گیا ہوا تھا، ہمارے دوست ہیں بڑے عالم دین ہیں، تو وہاں کسی کا چھوٹا سا بچہ 3 سال کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا، اس کے ہاتھ سے ڈنڈا پھسل کے گرا، دور حدیث تک مدرسہ ہے، وہ تو بچہ کسی مہمان کا تھا ساتھ، چھوٹا سا بچہ، وہ ہاتھ سے ڈنڈا گرا تو اس نے کہا آؤچ۔ میں حیران ہو گیا، ہماری مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اس کے بچے کو آؤچ کا تو پتہ ہے، اس کو انا للہ کا نہیں پتہ۔ ہماری مجالس میں آنے والوں کا یہ حال ہے، جو غریب نہیں آتے تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طرز پہ تو لوگ کہیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھو انگریزی کا لفظ بولا، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں، پڑھے لکھے مسلمان ہونے چاہیے، پڑھے لکھے مسلمان، ان پڑھ ہوں مسلمان ہوں۔ میرے نبی کا طرز یہاں پہ استرجاع تھا، میرے نبی کی تعلیم تو انا للہ تھی، وہ پڑھ لیتا اللہ بھی خوش ہو جاتے، ہماری بخشش کا سامان بھی ہو جاتا۔ خیر وہ مضمون نہیں ہے، مضمون تو چونکہ قربانی کا مہینہ، حج کے مہینے، اور اس میں پھر قربانی کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، بات تو ہم نے قربانی کی کرنی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہر طرف معاشرے میں اتنے بگاڑ آ چکے ہیں، اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اتنی خباثتیں آ چکی ہیں کہ ہم سیدھی سی بات بھی کرتے ہیں تو نہیں کر سکتے کہ دکھڑے اتنے زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب بات آتی ہے حج کرنے کی تو یہ لبرلز شور مچاتے ہیں، حج کرنے بعد میں جانا، پہلے اپنے گلی محلے کے غربا فقراء کو دیکھو، کوئی عمرہ کرنے جائے تو کہتے عمرے بعد میں کرنا، پہلے گلی کے غربا فقراء کو دیکھو، پھر کہتے کوئی مسجد بنا رہا، کوئی سیمنٹ سریا بعد میں دینا، پہلے گلی کے غربا فقراء کو دیکھو۔ اب بات آئی قربانی کی تو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہو، جانوروں کو بعد میں ذبح کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں، غریب کے بچی کے سر پہ چادر کوئی نہیں ہے، وہ مریض جو تڑپ تڑپ کے دوائی کے بغیر مر رہا، پہلے اس کا خیال رکھو، ذرا غور تو کرو، کیا میرے نبی کے زمانے سے زیادہ غربت ہے؟ فقر و فاقہ جو میرے نبی کے زمانے میں تھا آج اس سے زیادہ ہے؟ ایسا کون سا غریب ہے کہ جس کے پاس شلوار قمیص نہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ محتاجیاں ہیں، فقر ہے، غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، مانتے ہیں، لیکن ایسا کون سا فقیر ہے کہ جس کے پاؤں پہ جوتی نہ ہو؟ ایسا کون سا فقیر ہے کہ جس کے پاس شلوار قمیص نہ ہو؟ ایسا کون سا فقیر ہے کہ جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ہو؟ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، ایک خاتون آئی آپ کی مجلس میں، گیا رسول اللہ میں اپنا آپ پیش کرتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیجیے، میں اپنا آپ پیش کرتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے نبی خاموش، آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے ایک دفعہ کہا، اس نے دوسری دفعہ کہا، اس نے تیسری دفعہ کہا، تو ایک صحابی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، کمارے بیچارے، تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح کر دیں، آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرا کروا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ ہے تیرے پاس؟ وہ کچھ ہے میاں، نکاح کرنے کے لیے تو خرچہ ہوتا ہے، مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں عرض کر، کچھ بھی نہیں۔
کہ گھر جاؤ دیکھو کوئی لوہے کی ولو بخاتم من حدید، کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آؤ تمہارا نکاح کرا دوں، وہ گھر گیا کچھ بھی نہیں تھا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس آ گیا۔ لیکن ابھی جاؤ میاں کچھ لے آؤ، 2-3 دفعہ گھر گیا، اور گھر میں کچھ ہو تو ملے نا، کچھ ہو تو ملے نا۔ اچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا جی ایک چادر ہے، ایک چادر ہے، اس کی میں دھوتی باندھتا ہوں۔ چادر ہے، دھوتی باندھتا ہوں، وہ کل کائنات وہی چادر ہے، وہی لباس ہے۔ کہا آدھی میں لے لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں، تو اس پہ نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، چادر اگر آدھی آدھی کر دی تو نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی۔ اور کمیس رہو باسم ادیل ورکم پرتوک پسان لپریدم کر، وہ جو کمیس رہو آپ کو نہ جدی کار نہ استا کا، نہ ایک کا کام ہو رہا ہے نہ دوسرے کا کام ہو رہا ہے۔ کہا اچھا قرآن شریف کتنا یاد ہے؟ جی فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ صورتیں اس کو یاد کروائیں گے، یہ تعلیم قرآن کی اس کا مہر ہو گیا، اس مہر پہ میں نے آپ کا نکاح کر دیا۔ تو مجھے بتاؤ میرے معاشرے میں ایسا افلاس کہاں ہے، ایسی غربت کہاں ہے، ایسی بھوک کہاں ہے؟ حدیث میں ہے ایک میاں بیوی، میرے نبی کے زمانے میں 2 میاں بیوی ہیں، اور کبھی کبھی وہ صحابی وہ دیر ہو جاتی انہیں مسجد آنے میں، اور جب نماز پڑھتے تو آنن فنن نکل کے گھر پہنچتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیٹھتے نہیں ہمارے پاس، آتے بھی دیر سے ہو، نکلتے بھی ایک دم ہو۔ کہ یا رسول اللہ ہم میاں بیوی کے پاس صرف ایک چادر ہے، ایک ہی چادر ہے، جب میں نے مسجد آنا ہوتا ہے تو میں اوڑھ کے آ جاتا ہوں مسجد، میری بیوی تندور میں بیٹھ جاتی ہے، اور میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ پھر میری بیوی نے کام کرنا ہوتا ہے، میں وہی چادر اس کو واپس کرتا ہوں۔ میرے نبی نے تو یہ نہیں کہا اس سال قربانی رہنے دو، اس سال حج رہنے دو، اس سال ان کا خیال رکھو۔ اتنی غربت اور افلاس کے باوجود میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے، قربانی علیحدہ ہے، وہ علیحدہ اللہ کا فریضہ ہے، وہ علیحدہ میرے اللہ کا مطالبہ ہے، وہ دین کا تقاضا ہے۔ باقی غریبوں کی مدد کرو، کس نے روکا ہے؟ مفلسوں کی مدد کرو، کس نے روکا ہے؟ ننگ دھڑنگ جو لوگ بے لباس عزتیں پھر رہی ہیں ان کو ڈھانپو، ان کو سنبھالو، ان کو لپیٹو، یہ شریعت کا علیحدہ سے حکم ہے۔ تو میرے بھائیو اس پروپیگنڈے میں نہیں آنا، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تم اپنی عقل رکھو اپنی جیب میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری عقل کی، ہم اللہ کی مانیں گے، ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے، ہمارے پاس کامیابی کے لیے اللہ کے رسول کے وعدے کافی ہیں، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہمیں کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ قربانی کوئی نیا حکم ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جن سے متاثر ہو کہ تم باتیں کر رہے ہو نا، جن سے متاثر ہو یا جن کا ڈر اور خوف ہے، ہمارا ایک نیا فیشن ہے، گائے کا گوشت نہ کھاؤ، بیماری ہے، بڑا نہیں کھاؤ، چھوٹا کھاتے ہیں، ہم تو مٹن کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، کھاؤ اللہ نے دیا ہے، لیکن یاد رکھنا گائے کی قربانی کرنا، گائے کا صدقہ کرنا، گائے کو ذبح کرنا، گائے کا گوشت کھانا، یہ شعائر دین میں سے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تمہارے مسئلے حل نہیں ہوتے نا، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات جب تم مقدموں میں ناجائز ظلم کے ساتھ پھنس جاتے ہو، عدالتوں کورٹ کچہریوں میں پھنس جاتے ہو، تو میرا اللہ کہتے ہیں فَذْبَحُوا بَقَرَةً أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ مقدمہ ہے ناجائز پکڑے گئے ہو، کورٹ کچہریوں میں ظلم ہو رہا ہے، تمہارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، اگلوں کے پاس جھوٹی گواہیاں ہیں، ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتے گائے ذبح کرو، گائے کاٹو، بیل کاٹو، گائے کاٹو۔ یہ متاثر ہیں،
حنود سے، یہ دوستیاں لگا رہے ہیں مودی سے، اور اس چکر میں گائے نہیں کھاؤ، گائے نہیں کاٹو، گائے کے گوشت میں فلاں فلاں رہے۔ شاعر دین میں سے اللہ کے نبی نے اپنی ازواج کی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے گائے ذبح فرمائی، ازواج کی طرف سے گائے ذبح فرمائی۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں جب یہاں بر صغیر پاک و ہند میں لاہور، اور اس طرف لاہور پایا تخت اور اس طرف اسی کی حکومت تھی، پابندی لگی تھی گائے کشی پہ، پابندی، کوئی گائے نہیں ذبح کر سکتا۔ اب ہندوستان میں ابھی بھی ہے۔ تو ایک مسلمان اس علاقے کا پٹھانوں میں، اس کو بڑی عید پہ جوش آیا، اس نے گائے ذبح کی تو علل اعلان قربانی کی گائے کی، پکڑا گیا، اس کو پکڑ کے رنجیت سنگھ کے دربار میں لے گئے، وہ ہماری حکومت میں تم نے ہماری ماتا کو، ہماری معبود کو، ہم اس کی عبادت کرتے، ہم اس کا پیشاب پیتے، اس کو ذبح کیا۔ اس نے کہا جی بس سمجھ نہیں آئی، مذہبی جوش و جذبہ تھا، وہ ذبح کر دی، آپ ناراض ہوتے ہیں آئندہ نہیں کروں گا۔ اچھا سچ بول رہے ہو، سچ چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ جب اگلا سال آیا، اس نے پھر 3-4 گائے ذبح کی، 3-4 ذبح کی، پھر شور ہوا، اس کو پھر پکڑا گیا، رنجیت سنگھ کے دربار میں لایا گیا، تو اس نے پھر کوئی بہانہ وانہ کیا، چھوڑ دیا۔ بادشاہوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی بات کوئی اچھی لگے تو معاف کر دیتے ہیں، بڑی بات ہے، معاف کر دیا۔ اب تیسرے سال اس نے کیا کیا، 10-12 گائے ذبح کی، علل اعلان ذبح کی۔ رنجیت سنگھ نے کہا اس کو پکڑو اور میرے پاس نہیں لانا، یہ پھر بڑا چرب زبان ہے، بہت تیز کلام کرنے والا، بہترین خطیب ہے، میرے سامنے نہیں لانا، کل باروں بار لے جاؤ اس کو، پھانسی پہ لٹکاؤ، کاٹو اس کو، اس نے تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے معبود کے ساتھ۔ اب ادھر یہ حکم ہو گیا، ادھر رنجیت سنگھ کو اللہ نے ایک عرصے کے بعد بیٹا دے دیا، بیٹا ہو گیا، لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا، بیٹا ہو گیا۔ تو اس کی بیوی نے رنجیت سنگھ کو بلایا، پیغام بھیجا، وہ خدا کے بندے، اللہ نے آپ کو اتنے عرصے کے بعد بیٹا دیا، اتنی بڑی نعمت دی، اور آپ یہ ظلم کر رہے ہو کہ ایک جانور کے بدلے میں آپ انسان کو ذبح کر رہے ہو، جانور کے مقابلے میں انسان کو قتل کر رہے ہو۔ رنجیت سنگھ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا یار تیرا خدا بڑا زوراور ہے، تیرا رب بڑا زوراور ہے، میں نے ہر طرح کوشش کی کہ میں آپ کو قتل کروں، لیکن آپ کے رب نے میری ایک بھی نہیں چلنے دی، اس سال تو میرا پکا ارادہ تھا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ صرف بڑی عید پہ نہیں، آپ جب چاہیں گائے قربان کریں، جب چاہیں گائے ذبح کریں، اور پیسے آپ خزانے سے لیا کریں، آپ کو اجازت ہے۔ بھائی اسلامی شعائر میں سے ہے گائے کو ذبح کرنا، اسلامی شعائر میں سے ہے گائے کا گوشت کھانا۔ میڈیکلی احتیاط کریں، بہت زیادہ نہ کھائیں جو یورک ایسڈ کا مریض ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی تو نظر مانی تھی نا کہ مجھے اونٹ کا گوشت بہت پسند ہے، خدایا آپ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، میں نہیں کھاؤں گا، وہ بطور علاج چھوڑ دیں۔ لیکن گائے کے گوشت کو ناپسند کرنا، اس کو نہ کھانا، اس کا متبادل تلاش کرنا، اس سے نفرت کرنا، اس طرح کی یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب کرونا آیا بہت شور شرابہ ہوا، حضرت نے فرمایا علاج مجھے آتا ہے، تم لوگ مانتے نہیں، تم اپنے علاقوں کو کرونے سے اور وباؤں سے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو شہر کی تمام بڑی بڑی سڑکوں پہ گائے ذبح کرو، بڑے بڑے راستوں پہ، چوکوں چوراہوں پہ جانور ذبح کرو، گائے کاٹو، بیل کاٹو، اور بڑی بڑی دیگیں چڑھاؤ، پکاؤ، اور غربا فقراء کو کھلاؤ۔ یہ راستے بھی تو دین اسلام بتا رہا ہے، ان تذبحوا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، میرے اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو بھائی قربانی کے دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحج کے ان 3 دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل احراق الدم ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سا جانور ہے؟ فرمایا انفسھا عند اہلھا، انفسھا عند اہلھا واغلاھا ثمنا، جو اپنے مالک کو بہت پسند،
اور جس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ یہ دیہات میں لوگ جانور پالتے ہیں نا، اگرچہ بیچنے کے لیے بھی جو پالتے ہیں تو بڑی محبت سے پالتے ہیں، جانور ان کی بولی، ان کی زبان، ان کے الفاظ سمجھتے ہیں۔ تو جب لوگ وہاں سے قربانی کے لیے جانور خرید کے لے آتے ہیں تو میں نے خود کتنی دفعہ دیکھا ہے گاؤں کے دیہات کے بزرگوں کو، کسانوں کو، کہ وہ اپنی جانوروں کو پیار کرتے جاتے ہیں، ان کے ماتھے چومتے جاتے ہیں، رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی محبت کے ساتھ پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا انفسہا عند اہلہا، جو اپنے مالک کو بڑا پسند ہو، اور اغلاھا ثمنا، قیمت بھی زیادہ ہو۔ ایسا نہ ہو بالکل ہی مریل قسم کا جانور ہو جس کو کوئی کسی کام میں نہ لگا تو آپ اس کو قربانی کر دیں۔ قربانی کے جانور خوبصورت ہونے چاہیے، قیمتی ہونے چاہیے، جوان ہونے چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے خدمت کی ہو تو نور علی نور۔ تو میرے بھائی قربانی جیسے رمضان شریف کی پہلے سے تیاری ہے، ایسے قربانی کی بھی پہلے سے تیاری ہے۔ تو مسلمان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ قربانی کے لیے کوشش کرے۔ اللہ رب العزت راستے بھی آسان فرماتے، اللہ سہولت بھی عطا فرماتے، اللہ توفیق بھی نصیب فرماتے، اسباب و وسائل بھی اللہ مہیا فرماتے۔ قربانی کے جانوروں میں اکثر آج کل فون آتے، لوگ نصاب پوچھتے ہیں، تو قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ فولان حول شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو مال ہو اور سال پورا گزرا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ قربانی کے مال میں قربانی کی وجوب کے لیے جب آپ کے پاس مال آ گیا ان دنوں میں تو پھر قربانی واجب ہے، بہرحال قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ خواتین مستورات غور سے سن لو، سب یہ کہہ دیے نا مونگا خو کار نہ کو جی، مونگا خو مزدوری نہ کو کرنے زمون پلاس کی بس شے نشته دی دا کور کې کورونه کې د سور زر چې پرتی دي هر چا سره زنانو سره تولا دو تولې درې تولې دی ټول مالک نصاب دی، صاحب نصاب دی۔ جتنی مستورات کے پاس، عورتوں کے پاس، بچیوں کے پاس گھروں میں سونے کے زیورات ہیں، تولا، 2 تولا، 3، یہ سب صاحب نصاب ہے اور ان سب پہ قربانی واجب ہے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، ہم کام نہیں کرتے ہیں، ہم نوکری تو نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس تو آمدن نہیں ہے، بس یہ سونا ہے اور یہ پہننے کے لیے ایک یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ تو استعمال کی چیز ہے۔ ارے بھائی سونا استعمال کے لیے ہی ہوتا ہے، کاروبار کے لیے تھوڑا کوئی خریدتا ہے۔ یہ جو استعمال کا سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جس کے پاس سونے کے زیورات ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 70-75 ہزار روپے ہو، بعض کے نزدیک 50-55 ہزار روپے بنا رہے ہیں، 60-65 درمیانہ نصاب یہی ہے، تقریباً 60-65 ہزار روپے ہمارے زمانے میں نصاب بنتا ہے۔ تو کسی کے پاس 1 تولا نہیں، آدھا تولا بھی ہو تو اتنے پیسے تو ہو جاتے ہیں، 1.25 لاکھ روپے تولا ہمارے زمانے میں، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ تو اور زیورات، کپڑے وغیرہ جو ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام مستورات جن کے پاس سونے کے زیورات ہیں وہ صاحب نصاب ہیں اور ان پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے اندر جانور، مشہور جانور جو پالتو جانور ہیں، ان کی قربانی ہوگی۔ وہ بعض لوگ لے آتے ہیں شہروں میں، وہ یہ جو پہاڑوں میں ہمارے ہنزہ کی طرف اور یہ ناران کاغان سے بھی پیچھے کی طرف بعض پہاڑوں میں وہ جن کو زو کہا جاتا ہے یا جگ کہا جاتا ہے، گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی ہمیشہ پالتو جانور کی ہوگی۔ جنگلی جانور پالتو بن گیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور پالتو جانور جنگلی بن گیا اس کی قربانی پھر بھی ہوگی۔ ہمارے علاقوں میں لوگ جانوروں کو لے جا کے، گائے بیل کو وہ پہاڑوں میں چھوڑ آتے ہیں، وہ 6 مہینے چرتے رہتے ہیں وہاں، 6 مہینے کے بعد جب ان کو پکڑ کے لاتے ہیں وہ رسی کو جانتے نہیں، بالکل جنگلی بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قربانی درست ہے کہ وہ پالتو جانور ہے۔ بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے اور اونٹ ہے، یہ بڑے جانور ہیں، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور چھوٹا جانور چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، بکرا آپ 2 لاکھ کا خرید لیں، اس میں ایک ہی ہوگا، ایک ہی قربانی ہوگی۔ تو باقی انشاءاللہ جو نصاب ہے، جانوروں کی عمروں کا ترتیب ہے، شرائط ہے، آہستہ آہستہ بیان ہوتی رہے گی۔ اور پچھلے جمعوں میں تو چونکہ باقی احوال بہت زیادہ چل رہے تھے، اس لیے انہی چیزوں کے اوپر میں نے ڈسکس کیا، نہ قربانی نہ حج کے حوالے سے بات نہیں ہو سکی ہے۔ اور جو ان سالوں میں، گزشتہ سال اور اس سال بڑے بڑے سانحات پیش آئے، اس میں ایک بڑا سانحہ پرسوں شام کو
ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ہزارے کی بڑی پہچان اور شان تھے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ کوکل برسین کے علاقے، حویلیہ کے قریب کوکل برسین ہے، اس گاؤں سے تھے حضرت، اور بنوری ٹاؤن کے شیخ اور مفتی اور محتمم بھی تھے، اور صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان۔ وہ داغ مفارقت دے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بڑے لوگ ہیں، لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، عجیب و غریب شان کا جنازہ اور عجیب و غریب شان کی رخصتی ان کی ہوئی۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، اور اب تعالیٰ پسماندگان کو، ہم سب ان کے پسماندگان ہیں، اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان بزرگوں کے بہترین خلائف ہمیں نصیب، ہمیں ان کا خلیفہ بنائے اور بہترین جانشین بنائے، اور بہترین انداز میں ان کے کام کو، مشن کو آگے چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔